فرمایا کیف تکفرون باللہ، پیچھے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اور یہاں کہا کہ نہیں مانتے. ہاؤ کم کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کو ڈینائی کرتے ہو، کیسے انکار کر سکتے؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. اب دیکھیں پہلے ایک طرح سے دلیل دی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اب دوسری طرح سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انکار مت کرو. تم اپنے آپ کو دیکھو تو کہ تم تھے کیا، کنتم امواتا، تم لائف لیس تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی؟ ہم لائف لیس تھے، روح نہیں تھی. فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی دی، یعنی ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی، یہ اس زندگی کی طرف اشارہ ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. کب؟ دنیا سے جانے کے وقت روح نکال لے گا. ثم، پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں. ٹھیک ہے، یہ ثم یحییکم کیا ہے؟ کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی جس کے بعد پھر کوئی موت نہیں. آغاز کہاں سے؟ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ زندگی ملی، پھر کیا ہوگا؟ موت، پھر کیا ہوگا؟ زندگی، پھر کیا ہے؟ زندگی ہی زندگی، کوئی موت نہیں اس کے بعد. تو سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ زندگی کون سی ہے؟ قبر میں جیسے دوبارہ روح ڈال کر حساب ہوتا ہے، حشر کے دن اٹھایا جائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حشر کے دن اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاؤ گے. کس لیے؟ کیوں؟ حساب کتاب کے لیے، جزا سزا کے لیے اس کے پاس لائے جاؤ گے. 2 دفعہ زندگی، 2 دفعہ موت. پہلی زندگی یہ ہے، پھر مرنا، پھر زندگی، اور اس سے پہلے کی موت تھی، یعنی آغاز موت سے ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور زندگی ہی زندگی. برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. پھر اٹھائے جائیں گے، پھر مریں گے نہیں، پھر دوبارہ کوئی موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دیٹ از اینڈ آف اسٹوری. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے. پہلے تو اللہ کے وجود کو، توحید کو ثابت کیا گیا تھا تخلیق سے، اور یہاں تخلیق اور موت، حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی کر سکتا ہی نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا؟ میرا رب کون ہے؟ وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. بہرحال یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ پیٹ کے اندر اچانک ایک حرکت ہوتی ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ روح آ گئی ہے. وہ کب ہوتا ہے پتا چلتا ہے آپ کو؟ کب آیا فرشتہ، کب پڑی جان، کچھ پتا نہیں. ماں کو خود نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا. کسی انسان نے نہیں کیا، ماں نے خود نہیں کیا. اور بعض اوقات تو کیا تھا، سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے کہ جیسے کچھ اندر حرکت کر رہا ہے. وہ حرکت زندگی ہے، وہ زندگی کی علامت ہے، لائف ہے. یہ صرف اللہ کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات زندگی جب نہیں پڑتی، روح نہیں پڑتی، تو وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، جنین ابارٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر لائف نہیں ہوتی. اسی لیے جب روح نہیں پڑتی اور وہ بچہ جس کا لوتھڑا وغیرہ تو بنا ہوتا ہے اور روح نہیں ابھی اندر آئی ہوتی، وہ باہر آ جاتا ہے، تو اس پر نہ جنازہ ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ کفن ہوتا ہے، نہ دفن. اس کو جہاں مرضی آپ ڈال دیں. ہاں ایک دفعہ اگر روح آ گئی اور پھر وہ مرا اندر یا باہر تو پھر معاملہ فرق ہے. لیکن یہاں کیا حکم ہے؟ جس چیز پر یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر وہ زندگی دے سکتا ہے. قیامت کے دن بھی وہی اٹھائے گا. منکرین مکہ کیا، کافرین مکہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی.
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. تو اس آیت سے جو اہم ترین بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں، اور اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام. اور دوسری بات یہ جو آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہی واپس جانا ہے. اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کے پاس واپس جانا ہے. لہٰذا اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے. کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ کیا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ جب وہ لایا آ گئے، جب وہ لے جائے گا چلے جائیں گے. نہ آنے میں مرضی نہ جانے میں مرضی. تو اس زندگی میں بھی مرضی نہیں کرنی چاہیے. اس میں کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، جس نے زندگی دی، تاکہ قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ اب تمہاری مرضی کیا ہے. لیکن اگر ہم اس زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں پھر ہماری مرضی